الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده أني لم أجعل فيكم علمي وحكمتي إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کر جاؤں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ معزز سامعین کرام، برادران اسلام، اصحاب فکر و نظر، ارباب علم و دانش، مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یقیناً یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ میرے سامنے چونکہ لاؤڈ سپیکر ہے اس لیے میرا سلام آپ میں سے ہر ایک چچا اور بھائی کے کانوں تک پہنچا ہوگا۔ آپ تمام کا جواب مجھ تک تب پہنچے گا جب آپ بے آواز بلند مجھے میرے سلام کا جواب مرحمت فرمائیں گے۔ میں اس امید کے ساتھ دوبارہ سلام کرتا ہوں کہ آپ تمام میرے عزیز بھائی اور چچا مجھے میرے سلام کا جواب عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ میں سب سے پہلے اس ادارے کے روح رواں، اس ادارے کے مدیر، منتظمین، اساتذہ، رفقا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی اس مجلس میں سبق سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ جو دولت اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس عظیم ورثے کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو منسلک کر دیا وہ امر ہو گیا، تاریخ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور جس نے بھی اس عظیم ورثے سے، ان عظیم ہدایات سے روگردانی کی، ان سے تاریخ بھی خاموش ہے، لوگوں نے بھی فراموش کر دیا۔ میں صرف ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ مکہ میں یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو مکہ کے رہنے والے اپنے بچے کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ مکہ المکرمہ اس وقت بھی انٹرنیشنل سٹی تھا، بین الاقوامی شہر تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ عراق سے، شام سے، یمن سے، دنیا کے اطراف و اکناف سے وہاں پر آتے تھے، اپنے انداز کے مطابق عمرہ اور حج کرتے تھے۔ تو مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو شہر سے نکال کر دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ مختلف بولیوں والے، مختلف لب و لہجوں والے یہاں پر آتے ہیں، ہمارے بچے کی زبان خراب نہ ہو جائے، خالص عربی سیکھے، اس لیے بچے کو شہر سے نکال کر دیہات میں بھیجتے تھے۔ چنانچہ جب اس کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے سردار، اولین و آخرین کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکہ کی اسی عادت کے مطابق آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی جناب رسول اللہ کو باہر بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ ماہ ربیع الاول میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے تھے، بنو سعد کی قبیلے سے عورتیں نکلی کہ ہم وہ بچے لے کر آئیں گی۔ دستور یہ تھا کہ بچے پالتے اور ماں باپ اس کی قیمت ادا کیا کرتے تھے۔ تو وہ وہاں سے 10 عورتیں نکلیں
اور مکہ المکرمہ کی طرف آئیں۔ ان 10 عورتوں میں سے ایک عورت کا نام سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ ان کی سواری کمزور تھی، باقی جو ان کے ساتھ 9 عورتیں تھیں ان کی سواری تیز تھی۔ جب وہ یہاں آئیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 9 کی 9 خواتین آئیں اور آ کر پوچھا کہ اس کے والد کیا کرتے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے، بچہ یتیم ہے جو کہ در حقیقت در یتیم ہے۔ ہر عورت نے اٹھایا جناب رسول اللہ کو اور ماں کو کہہ کر یہ واپس کر دیا، پیسے نہیں ملیں گے، دنیا نہیں بنے گی۔ ماہ ربیع الاول میں مکہ کے اندر اور جتنے بچے پیدا ہوئے تھے ان 9 عورتوں نے وہ بچے اٹھائے جو مالداروں کے، سرداروں کے، رؤسائے قریش کے بچے تھے کہ پیسہ ملے گا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خامن کے ساتھ مکہ میں آئیں تو یہ 9 عورتیں مالداروں کے بچے اٹھا چکی تھیں، صرف ایک ہی بچہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آئیں بتایا گیا کہ جتنے بچے اس مہینے میں پیدا ہوئے تھے خواتین لے گئیں، ایک بچہ ہے جس کے والد کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، ان کے گھر میں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، نام ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جائیے ان کو دیکھ لیجیے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جب جناب رسول اللہ کے گھر آئی، حضرت آمنہ نے کہا کہ تم کیا کرنے آئی ہو؟ تم سے پہلے 9 خواتین آئیں، ہر ایک نے میرے بچے کو اٹھایا اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا پیسے تو نہیں ملیں گے، باپ تو ہے نہیں، اس لیے مالداروں کے بچے اٹھائے، تم بھی چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے ابھی چلی جاؤ۔ حضرت حلیمہ نے کہا نہیں، میں نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ دکھائیے تو صحیح۔ تو جب جناب رسول اللہ سفید کپڑے میں ملبوس تھے، جب جناب رسول اللہ کو پیش کیا گیا، حضرت حلیمہ نے کہتی جب میں نے حضور کے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو آپ مسکرائے، تو مجھے یوں لگا جیسے میرے ہاتھ میں انسان نہیں 14ویں رات کا چاند تھما دیا گیا۔ تو میں نے سینے سے لگایا، میں نے کہا کہ میں لے جاؤں گی۔ ماں نے کہا کہ آپ سے پہلے 9 خواتین اس لیے چھوڑ کر چلی گئی ہیں کہ ان کے والد نہیں ہیں، ہم اس طرح تمہیں پیسے نہیں دے سکتی جس طرح کے اور لوگوں کے بچے ان کو ماں باپ دیں گے۔ ماں نے کہا کوئی بات، حلیمہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس کو لے جاؤں گی۔ واقعہ لمبا ہے، علماء سیرت نے بیان کیا ہے، میں اس سے صرف ایک نقطہ نکالنا چاہتا ہوں اور وہ یہ، آپ تاریخ کے اوراق کو بنگالیے، ورق گردانی کیجئے، کوئی مجمع میں کھڑا ہو کر ایک شخص بتائے کہ حلیمہ کے علاوہ 9 عورتوں میں سے کسی ایک عورت کا نام اگر یاد ہو، جن عورتوں نے اس لیے جناب رسول اللہ کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ تو غریب کا بچہ ہے، پیسے نہیں ملیں گے، مالداروں کے بچے اٹھائے، سیرت کی کتابیں اٹھائیے، تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، تاریخ خاموش ہے، لوگوں نے فراموش کر دیا۔ اور حلیمہ جس نے اپنے سینے سے لگایا تھا، آج مسلمان کے ہر محلے، کچے پکے شہر اور گاؤں، امیر غریب شہر اور ملک میں بھی خواتین بچے اپنے بچیوں کے نام حلیمہ کے نام پر رکھتے ہیں۔ اس کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو دینی مدرسے میں اپنے بچوں کو اس لیے داخل نہیں کرواتے کہ اگر میرے بچے نے ان چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن کریم حفظ کیا یا علوم واحد کا وارث بنا تو کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے۔ یہی وہ سوچ تھی جنہوں نے جناب رسول اللہ کو چھوڑ کر مالداروں کے بچے اٹھائے، لیکن تاریخ نے ان کو فراموش کر دیا، اور جس نے اس یتیم نہیں بلکہ در یتیم کو سینے سے لگایا، اللہ نے قیامت تک اس کا نام روشن کر دیا۔ آئیے میرے اکابر کی تاریخ اٹھائیے، چٹائیوں کے ساتھ سی گئے، انہوں نے اسی علم دین کی حفاظت کی۔ آج بھی لوگ جانتے ہیں قاسم نانوتوی کون تھا، رشید گنگوہی کون تھا، محمود حسن کون تھا، شاہ ولی اللہ کون تھا، امام بخاری کون تھے، امام مسلم کون تھے۔ پوری ایک لڑی ہے، اس دور اور زمانے کے جو سرمایہ دار تھے، مالدار تھے، تجار تھے، ان
جن کا نام کسی کو معلوم نہیں. اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی امر ہو جائیں اور تاریخ میں آپ کا بھی نام لکھا جائے تو وابستہ ہو جائیے اس دین کے ساتھ. اس لیے کہ یہ دین وہ دین ہے جو مستند ہے, محفوظ ہے, اتھینٹک ہے, ٹھوس ہے, ٹھیک ہے, محفوظ ہے. میں اکنامکس پڑھ رہا تھا اپنے استاد سے. میں نے اپنے استاد سے پوچھا من علمک الاقتصادیات, who is your teacher of economics؟ استاد محترم یہ تو بتائیے کہ آپ جو مجھے معاشیات پڑھا رہے ہیں آپ نے کن سے پڑھی ہے؟ انہوں نے اپنے استاد کا نام لیا. میں نے کہا استاد محترم انہوں نے کس سے پڑھی ہے؟ تو میرے استاد نے کہا کہ احمد میں نہیں جانتا کہ جن سے میں نے معاشیات پڑھی ہے انہوں نے کس سے اکنامکس پڑھی ہے. میں نے کہا استاد محترم میں نے اس مدرسے کی چار دیواری میں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا ہے. میں پوری سند رکھتا ہوں کہ میں نے حدیث مبارکہ کن سے پڑھی, انہوں نے کن سے پڑھی, انہوں نے کن سے پڑھی, یہاں تک کہ آخر میں میرے استاد کے طور پر معلم کائنات جناب رسول اللہ کا نام نامی آتا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سنیے کہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی اپنے والد محترم استاد محترم حضرت اقدس مولانا حنیف جالندھری اطال اللہ بقاءہ اور اپنے شیخ الحدیث مولانا صدیق نور اللہ مرتضہ سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی. میرے جد اعلیٰ بانی وفاق المدارس و خیر المدارس حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی. محدث الاثر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھی. شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھی. دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی اور کتب الاقطاب مولانا اسلام بن وحی نور اللہ مرتضہ سے. ان دونوں نے پڑھی شاہ عبد الغنی سے, انہوں نے پڑھی شاہ اسحاق سے, انہوں نے پڑھی شاہ عبد العزیز سے, انہوں نے پڑھی اپنے والد محترم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے پڑھی ابو طاہر المدنی سے, انہوں نے پڑھی ابراہیم الکردی سے, انہوں نے پڑھی احمد القشاشی سے, انہوں نے پڑھی ابو واحد السناوی سے, انہوں نے پڑھی محمد بن احمد الرملی سے, انہوں نے پڑھی ابو یحییٰ انصاری سے, انہوں نے پڑھی ابن حجر اسقلانی سے, انہوں نے پڑھی ابراہیم بن احمد التنوخی سے, انہوں نے پڑھی احمد بن ابو طالب الحجاج سے, انہوں نے پڑھی حسین بن مبارک الزبیدی سے, انہوں نے پڑھی عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے, انہوں نے پڑھی عبد الرحمن بن مظفر الدودی سے, انہوں نے پڑھی عبداللہ بن احمد سرخسی سے, انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی محمد بن یوسف الفربری سے, اور انہوں نے پڑھی امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری سے. امام بخاری نے پڑھی حمیدی سے, حمیدی نے پڑھی سفیان سے, سفیان نے پڑھی یحییٰ بن سعید سے, انہوں نے پڑھی محمد بن ابراہیم التمیمی سے, انہوں نے حدیث مبارکہ سنی علقمہ بن وقاص اللیثی سے. علقمہ بن وقاص اللیثی نے کہا کہ میں نے حدیث مبارکہ سنی ناطق الحق والمیزان خلیفہ وقت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور عمر بن خطاب نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے حدیث مبارکہ سنی, پڑھی, سمجھی, سیکھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات. یہ تو ایک حدیث کی سند ہے, کم و بیش 10 لاکھ احادیث ہیں جو جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمائی اور صحابہ نے اس امت تک پہنچائی تو اسی واسطے سے محفوظ ہیں. مبلغ اسلام داعی کبیر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دام برکات معالیہ کے ساتھ سفر کے اتفاق ہوا. میں نے کہا حضرت آپ جناب رسول اللہ کا نسب نامہ بیان فرماتے ہیں, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب الى آدم وقت نہیں کہ سناؤں. اس طرح حدیث مبارکہ کی سند بھی سناتے ہیں بعین ہی. اسی طرح قرآن کریم کی سند بھی محفوظ ہے, اور اس کے آخر میں میرے استاد کے طور پر اور ہر حافظ قرآن کے استاد کے طور پر اللہ رب العزت کا نام نامی آتا ہے. میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے میں نے آج تک قرآن کریم کی سند نہیں سنی, تم کیسے کہہ سکتے ہو, سناؤ. میں نے کہا کہ میں نے قرآن کریم پڑھا اپنے استاد محترم قاری اقبال صاحب دامت برکات منالیہ سے, انہوں نے پڑھا قاری عبید اللہ رحیمی سے, انہوں نے پڑھا مجدد القراءات قاری رحیم بخش نور اللہ مرتضہ سے, انہوں نے پڑھا قاری انہوں نے پڑھا قاری فتح محمد سے, انہوں نے پڑھا قاری محی الاسلام سے, انہوں نے پڑھا عبد الرحمن عامہ سے, انہوں نے پڑھا کبیر الدین سے, انہوں نے پڑھا امام الدین الامروہی سے, انہوں نے پڑھا قاری قادر بخش سے, انہوں نے پڑھا عبد المجید الدہلوی سے, انہوں نے پڑھا غلام مصطفیٰ سے, انہوں نے پڑھا غلام محمد الدہلوی سے, انہوں نے پڑھا عبد الغفور سے, انہوں نے پڑھا قاری عبد الخالق المنوفہ سے, انہوں نے پڑھا شمس الدین عامہ سے, انہوں نے پڑھا عبد الرحمن سے, انہوں نے پڑھا قاری شہاد احمد السباتی سے, انہوں نے پڑھا قاری شہادہ الیمنی سے, انہوں نے پڑھا ابو نصر القبلاوی سے, انہوں نے پڑھا قاضی زکریا انصاری سے, انہوں نے پڑھا برہان الدین القلقلی سے, انہوں نے پڑھا شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری سے, انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الحنفی الدمشقی سے, انہوں نے پڑھا ابو عبداللہ حسین سے, انہوں نے پڑھا عبد الرحمن الدمشقی سے, انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد السخاوی سے, انہوں نے قرآن کریم پڑھا ولی اللہ ابو محمد قاسم الشاذلی
الخاتمی سے, انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن حذیل سے, انہوں نے پڑھا ابو داؤد سلیمان بن خلف سے, انہوں نے پڑھا ابو عمر عثمان بن سعید الدانی سے, انہوں نے پڑھا ابو الحسن طاہر بن غلبون سے, انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد الہاشمی سے, انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الاشنائی سے, انہوں نے پڑھا ابو محمد عبید بن صباح سے, اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا سید الطائفہ ابو عمر حفص الکوفی سے, انہوں نے پڑھا امام عاصم کوفی سے, انہوں نے پڑھا شیخ سعد بن الیاس سے, اور شیخ سعد بن الیاس نے قرآن کریم پڑھا عثمان بن عفان, علی بن ابی طالب, زید بن ثابت, عبید بن کعب, عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے. اور ان پانچوں صحابہ کرام نے قرآن پڑھا, سمجھا, سیکھا صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جناب رسول اللہ نے قرآن کریم لیا سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام سے, اور جبرائیل امین نے قرآن لیا رب کائنات خلاق کائنات اللہ رب العزت. بلند آواز سے کہیں سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند, نعرہ تکبیر, تاج تخت ختم نبوت, سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند, وفاق المدارس العربیہ پاکستان. یہ سلسلۃ الذہب ہے. مجھے اور آپ کو احساس کمتری کا کبھی شکار نہیں ہونا. سر فخر سے بلند کر کہنا ہے کہ ہاں ہاں میں حافظ قرآن ہوں, میرے سینے میں دینی علوم ہیں. کالج, یونیورسٹی, سکول کا علم بھی محترم ہے, ضرورت ہے, اس کی ضرورت سے انکار نہیں, لیکن وہ اتھینٹک نہیں, وہ محفوظ نہیں, وہ مستند نہیں. اول تو ان کے اساتذہ ہی نہ ملیں گے. اگر اساتذہ مل بھی گئے تو آخر میں لارڈ میکالے کا, آئنسٹائن کا, نیوٹن کا, کسی کافر کا نام آئے گا. اور اگر ہمارے اساتذہ کی فہرست مرتب کی جائے تو سب سے اوپر یا اللہ کا نام نامی آتا ہے یا جناب رسول اللہ کا نام نامی آتا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کا ان واسطوں سے شاگرد بنانا ہے یا کسی کافر کا بنانا ہے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. قرآن سب سے اوپر, کتب سب کی سب نیچے ہیں. قرآن سب سے اوپر, کتب سب کی سب نیچے ہیں. اسی کا حافظ آگے, صدر وزراء پیچھے ہیں. مساجد مدارس میں یہی پڑھایا جاتا ہے, مساجد مدارس میں یہی پڑھایا جاتا ہے. اسی کی بخشش ہوتی ہے جو ان سے دل لگاتا ہے. وما علینا الا البلاغ.